بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاضی محمد اعظم۔ میرے ساتھ محمد عمر شاہ صاحب ہیں جو لاہور کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس وقت ہم کرتبہ چوک کے پاس کھڑے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام غازی علم دین شہید کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں لاہور کی ایک علمی اور ادبی شخصیت جن کا نام محمد متین خالد ہے، انہوں نے اس کے بارے میں بڑی اچھی تقریر کی ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں آپ ان کی تقریر سے اور ان کے بیان سے مستفید ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ 1920 کی دہائی مسلمانوں کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوئی۔ اس دہائی میں انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے مسلمانوں کی مقدس شخصیات پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس دور میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، مسلمانوں کے خلاف آریہ سماج کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی سرگرمیاں جو تھی بہت زیادہ تھیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے۔ ان مناظروں کے دوران جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے پیروکار جو تھے، انہوں نے ہندوؤں کی جو مقدس شخصیات تھی ان کے خلاف بہت زیادہ بکواس کی اور بہت زیادہ دل آزار جملے کسے اپنی کتابوں میں، رسالوں میں لکھے۔ پس پردہ ہندوؤں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں راجپال کے ادارے سے یہ کتاب شائع ہوئی، جس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایک غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ پورے لاہور میں جلسے جلوس ہونے لگے اور مختلف مسلم اخبارات جو تھے وہ اس پہ اپنے اداریے اور خبریں وغیرہ بہت زیادہ شائع ہوئیں، جس پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ حکومت نے فوری طور پہ راجپال کو گرفتار کیا اور معمولی سی دفعہ لگا کر اس کے خلاف پرچہ دے دیا۔ راجپال کا مقدمہ چلا، اسے سزا ہوئی اور وہ سزا جو ہے ہائی کورٹ نے ختم کر دی۔ اس پہ مسلمانوں کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ چنانچہ اسی دوران جب مسلمانوں کے ہاں ایک غم غصہ کی لہر دوڑی ہوئی تھی، اسی دوران مختلف جو جلسے ہوئے، اس میں ایک جلسہ دلی دروازہ کے قریب شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے قریب احاطہ عبد الرحیم میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوا، جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا، اور وہ خطاب اتنا جذباتی اور اتنا خوبصورت تھا کہ ہر آدمی وہاں تڑپ کر رہ گیا۔ اس اجتماع میں غازی علم الدین شہید بھی تھا، اور جو پوری توجہ کے ساتھ یہ تقریر سن رہا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجمع میں بڑی ایمان پرور اور بڑی پرجوش تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں، مسلمانوں، کیا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتے بھونک رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں وہ بکواس ہو رہی جس کو کوئی آدمی سن نہیں سکتا۔ مسلمانوں، بات یاد رکھو، اگر تم مسلمان ہو تو یا تو توہین رسالت کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ شاہ صاحب مسلسل رو بھی رہے تھے اور تقریر بھی کر رہے تھے، اور ایک وقت آیا تقریر کے دوران کہ شاہ جی جذباتی ہو کے کہنے لگے، مسلمانوں وہ دیکھو دروازے کے پیچھے۔ تو سارا مجمع دروازے کے پیچھے دیکھنے لگا تو کہنے لگے، وہ دیکھو امی عائشہ آئی ہیں، وہ تم سے کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں تم نے ہماری عزت و ناموس کے لیے کیا کیا، تم نے اپنے نبی کی امہات کے لیے کیا کیا۔ تو مجمع اس وقت دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کو غازی علم الدین شہید بڑے انہماک سے اور ہمتن گوش ہو کے سن رہے تھے۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کی روح میں، ان کے جسم میں ایک تھرتھلی اور ایک طوفان برپا تھا۔ وہ آنسوؤں کا بہاتے ہوئے اور اپنے کمزور جسم کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچے۔ رات کو سوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو ایک نہایت خوبصورت بزرگ جو سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے غازی علم الدین شہید سے کہا کہ علم الدین اٹھو اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا بدلہ لو اور راجپال کی دکان پہ جاؤ، اس کو جہنم واصل کرو۔ صبح یہ خواب دیکھ کر جب وہ اٹھے تو وہ پسینے میں شراب بور تھے۔ اس کے بعد غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل یہ 3 دن خواب آتا رہا۔ اس کے بعد جب یہ تقریر سننے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی، اور یہ 6 اپریل کو صبح اٹھے، محلے کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، واپس آئے تو اپنی والدہ صاحبہ سے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، فرمائش کر کے انہوں نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد یہ روزانہ اپنی والدہ صاحبہ سے 1 آنا خرچے کے لیے لیتے تھے۔ تو اس دن انہوں نے 4 آنے اپنی والدہ صاحبہ سے لیے، اور سفید رنگ کا بڑا خوبصورت نیا سوٹ انہوں نے پہن کر اور سر پہ ٹوپی
عمامہ وغیرہ پہن کر یہ گھر سے نکلے، ماں کو اللہ حافظ کیا، اور اس کے بعد یہ لنڈا بازار کے بالکل قریب نولکھا بازار کے ساتھ مارکیٹ ہے لوہے کی، آج کل لوہے کی مارکیٹ ہے، تو وہاں سے انہوں نے آتما رام سے ہندو کی دکان سے 13 انچ لمبی چھری خریدی، اور چھری خریدنے کے بعد یہ راجپال کی دکان پہ ہسپتال روڈ کے نزدیک پان منڈی کے بھی اسے کہتے ہیں، تو اس بازار میں یہ راجپال اینڈ سنز کی دکان پہ آگے جس نے یہ توہین امیز کتاب شائع کی تھی۔ انہوں نے اس کے نوکروں سے پوچھا کہ راجپال کدھر ہے، انہوں نے کہا وہ اندر بیٹھا ہے، تو یہ راجپال کے پاس گئے اور راجپال سے جا کے کہنے لگے کہ راجپال کو ملنا ہے، تو راجپال نے پوچھا کیا کام ہے، میں ہی راجپال ہوں۔ انہوں نے وہ چھری نکالی اور چھری اس کے سینے میں اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ماری، اور اسے کہا کہ یہی کام تھا اور میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ پے در پے کئی وار کیے، اور وار کرنے کے بعد یہ دکان سے وہاں کھلبلی مچ گئی، اس کو نوکروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اسے قتل کر چکے تو چھری ہاتھ میں تھی، ان کے جسم کے جو کپڑے پہنے تھے اس پہ بھی چھینٹے تھے اس ناپاک خون کے۔ خیر یہ باہر نکلے اور مشرق کی طرف بڑے آرام کے ساتھ یہ چلے گئے، اور جانے کے بعد یہ ساتھ ہی سلطان ایبک رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہے، وہاں پہ یہ گئے، اور اس کے سامنے لکڑی کا ایک ٹال ہوتا تھا کسی زمانے میں، تو وہاں پہ انہوں نے نلکا تھا، وہاں پہ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی چھری کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، وہ جو ناپاک خون کے چھینٹے پڑے تھے اپنے کپڑوں پہ اس کو صاف کیا۔ اگر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ چاہتے اور بھاگنا چاہتے وہ کنواں، تو اس کے ساتھ ہی بالکل گمپت مارکیٹ ہے، وہاں سے وہ نکلتے گمپت مارکیٹ سے ہوتے ہوئے آگے سامنے لوہاری دروازہ سے ہوتے ہوئے اپنے گھر جا سکتے تھے۔ لیکن غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے جب اپنے ہاتھ دھوئے تو وہاں ان کو یہ خیال گزرا کہ یہ ملعون جو ہے کہیں زندہ نہ ہو، تو یہ واپس دوبارہ اپنے اس دکان پہ آ گئے، اور وہاں پہ شور مچا ہوا تھا۔ وہاں پہ راجپال کے جو 2 تھے ملازم، انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد ان کو پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑا تو اسی وقت پولیس بھی آ گئی، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو تھانہ انارکلی میں لے گئے۔ وہ جو اس کا راجپال کا تھا ملازم، اس نے FIR درج کروائی 302 تعزیرات ہند کے دفعہ کے تحت، 302 کے تحت مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اصولی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ اس مقدمے کو قتل کے مقدمے کو 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں انگریزوں نے اور ہندوؤں نے بڑی دلچسپی لی، اور اس کا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا، اور مجسٹریٹ نے دنوں میں یہ چلان پیش کر کے اور قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے، اور سیشن کورٹ کی عدالت میں بھجوا دیا، اور سیشن کورٹ کی عدالت سے یہ دنوں میں فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ وہاں پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ سیشن کورٹ میں بیرسٹر محمد سلیم جو تھے، یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیش ہوئے، تو وہاں پہ بیرسٹر سلیم نے یہ عدالت سے کہا کہ میرے موکل نے غازی علم الدین شہید نے یہ قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کو آپ بری کریں۔ تو جب یہ جملہ جب کہا تو غازی علم الدین شہید چونکہ وہ کٹہرے میں موجود تھے، سن رہے تھے، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، اور جج صاحب کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے راجپال کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ کنفیشن تھا، اعتراف جرم تھا، تو اس بنا پہ بھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کی عدالت سے سزائے موت سنائی۔ اب دیکھیں 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو قتل، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اسی مہینے یعنی ودن ڈیز ایڈیشنل جو مجسٹریٹ ہے اس نے چلان جو ہے سیشن کورٹ میں بھیج دیا، اور 22 مئی کو اس نے فیصلہ دے دیا، 2-3 مہینوں کے اندر سزائے موت سنا دی۔ آگے 2 مہینے کے بعد ہی ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ سنا۔ مسلمانوں کی بہت زیادہ خواہش تھی، خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی کہ اس مقدمہ کو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ چنانچہ فائل بھجوائی گئی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو، انہوں نے پوری فائل کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے علامہ اقبال کو انفارم کیا کہ میں اس کیس کو لڑوں گا۔ چنانچہ وہ لاہور تشریف لائے فلیٹی ہوٹل میں، وہاں کمرہ نمبر 101 آج بھی یادگار کے طور پہ وہاں پہ محفوظ ہے۔ تو وہاں پہ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ جو ہے ہائی کورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے خوبصورت دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی علیہ
الصلوۃ والسلام سے کس قدر والہانہ اور جذباتی محبت کرتا ہے. وہ عمل کے لحاظ سے جتنا بھی کمزور ہو لیکن وہ کسی صورت میں بھی کوئی مسلمان خواہ وہ گناہگاری کیوں نہ ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذاتی برابر بھی توہین نہیں سن سکتا. اور وہ اس نبی پاک کی حرمت پہ قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہے. آپ نے راجپال کو کوئی سزا بھی نہیں دی, نہ کتاب کو ضبط کیا نہ پکڑا. اس کے بعد کتاب سستے ایڈیشن شائع ہوتے رہے, سیشن نے چھوڑ دیا, ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا. تو اس کے بعد قائد اعظم مسلسل یہ بتاتے رہے عدالت کو کہ یہ اشتعال کا کیس ہے, آپ اس پہ دفعہ 302 نہیں بلکہ دفعہ تعزیرات ہند کی دفعہ 308 کے تحت آپ اس کو 7 سال کی قید دے دیں کیونکہ یہ اشتعال کا کیس ہے. اس نے غصہ دلایا لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک گٹھ جوڑ تھا انگریزوں کا بھی ہندوؤں کا بھی, تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت برقرار رکھی. پھر وہ پریوی کونسل میں ایک اپیل ہوتی ہے, وہ لندن جاتی ہے, اس کے کاغذات جو ہے وہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے لیکن وہاں سے بھی اپیل جو ہے وہ خارج ہو گئی. بالآخر 30 اور 31 اکتوبر کی رات کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کو میاں والی جیل میں سزائے موت جو ہے وہ دے دی گئی. یہ پھانسی کی سزا جو تھی یہ ہونی چاہیے تھی لاہور میں, لیکن حکومت نے لا اینڈ آرڈر کے خدشے کے پیش نظر اور کہ بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا, مسلمان جلوس نکالیں گے, یہ ہوگا, چنانچہ وہ دور دراز میاں والی جیل میں ان کو پھانسی دے کے وہیں پہ دفن کر دیا. تو اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جو جید ہمارے مسلمان لیڈر حضرات تھے, علماء کرام, مشائخ حضرات, سیاسی ہمارے لیڈر, تو انہوں نے اکٹھ کیا اور اس پہ حکومت سے کہا کہ یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ہمیں یہ شہید نموس رسالت ہے, یہ ہماری قوم کا ہیرو ہے, یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے, آپ اس کی میت ہمیں واپس کریں. تو اس کے بعد انگریزوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ جب یہ جنازہ یہاں آئے گا اور اگر آپ میانی صاحب سے دفن کرتے ہیں ان کو تو پھر آپ کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہوگی. چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی جید سیاسی جو ہیں علماء کرام بھی اور سیاسی لیڈر بھی, انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر اور ذاتی ضمانت دی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں ذمہ دار ہوں, کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. چنانچہ یہ ان کی میت میاں والی جیل سے پھر دوبارہ لاہور میں آئی اور اس کمیٹی کے سپرد کی گئی. اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا جو جنازہ ہے وہ کہتے ہیں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جس میں تقریباً کچھ 10 سے لے کے 12 لاکھ کے درمیان لوگ تھے, اتنا بڑا جنازہ تھا. تو یہ دوسرا جنازہ جو ہے جو تاریخ اسلامی تاریخ میں ہے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کا, جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 7 سے لے کے 8 لاکھ تک یہ جنازہ تھا اور 5.5 کلومیٹر لمبا جلوس تھا. اس کے بعد میانی میں جب ان کی قبر جو ہے وہ کھودی گئی تو وہاں پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 3 شخصیات نے وہاں بیٹھی ہوئی تھیں جنازے کے موقع پہ. پہلی تو آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قبر کھودی گئی اور وہاں پہ ان کو رکھنے سے پہلے علامہ اقبال نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا, اسی گلاں کردے رہ گئے. یہ ایک حسرت تھی کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا تو یہ اس نوجوان نے کیا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں. اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے محدث تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے لوگوں نے کہا کہ بھی ان کا چہرہ ننگا کرو تاکہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ وہ زیارت کر لیں ان کے چہرے کی. تو جب وہ چہرہ ننگا کرنے لگے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب زور سے بولے کہ نہ اس کا چہرہ ننگا نہ کرنا, مجھے شرم آتی ہے, یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا, میں سید زادہ ہوں, یہ ہمارا حق تھا کہ ہم اپنے نانا کی عزت و نموز کا تحفظ کرتے ہیں, لیکن اس نوجوان نے کیا, آپ اس کے پاؤں ننگے کریں, میں اس کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہوں. چنانچہ پیر جماعت شاہ رحمۃ اللہ نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے پاؤں کو بوسہ دیا. وہیں پہ حریت کے بہت بڑے علمبردار تحریک پاکستان کے مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑا معروف شعر کہا کہ نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. عبدالباسط کامران ابو بکر, رفیق احمد, نور احمد, رؤوف احمد, عبدالواحد عبدالوحید کاشف احمد, عبداللہ حمزہ, ثمامہ, شاہان, حسان, ابتسام احمد, محمد ابتسال احمد, محمد حشام احمد.
چارٹ کے اوپر یہ ایک فریم لگا ہوا ہے جس میں غازی صاحب کے پوری ان کی زندگی کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے.